بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ آیات کے جو عالم غیب سے متعلق ہیں، تقریباً یہ آیات متشابہ، اور قرآن مجید کی وہ آیات کے جو احکام اور احکامات سے متعلق ہیں تقریباً ساری کی ساری محکم۔ اسی قبیل سے یہ تقسیم انہوں نے بیان کر دی دو حصوں میں۔ باقی کون سی آیات کلی ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، موت سے لے کر برزخ قیامت تک کے حالات جو عالم برزخ، اس کے بعد پھر حشر، پل صراط کا وہ تصور نہیں ہے کہ مثلاً لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میزان، اسی طرح سے جیسے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال حمائل کر دیا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، خود پڑھو جو کرتے رہو۔ اپنے نفس کے محاسبہ کے لیے خود تیری ذات کافی ہے۔ کفا بنفسک حسیبا۔ کیا کوئی کتاب یا کوئی دفتر ہمارے گلے میں آویزاں کیا جائے گا؟ نہ، یہ آیات متشابہات۔ پھر جنت کی نعمتیں، ایک جہنم کے باہر 19 کی تعداد میں فرشتوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ پھر جہنم کا عذاب، وہ کیسی آگ ہے کہ جو مسلسل جل رہی ہے، اس کے باوجود انسان زندہ ہے۔ آگ کی خصوصیت ہے کہ جلا کے راکھ کر دے، لیکن انسان جل نہیں رہا، درحالی کہ مسلسل آگ میں۔ پھر اس آگ کی نوعیت کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر۔ یہ کیسی آگ ہے؟ پھر ہمارے یہاں جب آگ جلتی ہے تو یہ سرخ ہوتی ہے، جہنم کی آگ سیاہ۔ خوب اس آگ کو اس آگ کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ چہل حدیث میں آقا خمینی نے یہ حدیث نقل کی، پیغمبر اکرم اسلام اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے، اور دوران گفتگو ایک زوردار آواز سنی پیغمبر، تو صحابہ سے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے وسط سے ایک پتھر گرا تھا، جہنم کے درمیان میں سے ایک پتھر نکلا تھا اور گرا، اور آج 70 سال گزرنے کے بعد وہ جہنم کی تہ میں پہنچا۔ وہ باہر تشریف لائے، مسجد نبوی سے، تو اطلاع ملی کہ ابھی آپ کے بدترین دشمن کا، ایک کافر کا، مشرک کا موت ہوئی، جس کی عمر 70 سال تھی۔ یعنی جب پیدا ہوا تو اس نے جہنم کی طرف سفر شروع کیا، اور آج جب مرا ہے تو یہ جہنم میں گرا ہے۔ یہ صرف قرآن میں، احادیث میں بھی اس نوعیت کی باتیں موجود ہیں۔
نامہ اعمال نیک لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، برے لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جی جہنم کی تہ میں قرآن فرماتا ہے کہ ایک زقوم کا درخت ہے، وہ آگ اس درخت کو نہیں جلا رہی۔ زقوم یہ جو تھور کا درخت ہوتا ہے، یہ خود کیا ہے؟ کنایا ہے۔ اسی طرح سے جنت تجری من تحتہا الانہار، نہریں چل رہی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ کتنی مقدار میں گائے اور بھینسیں، فرشتے دودھ دوتے ہیں۔ یہ شہد کیسے بن رہا ہے؟ اس کا مطلب پھر شہد کی مکھیاں ہوں گی بہت زیادہ، اور سیال شکل میں کیسے چل رہا ہے؟ چونکہ ہم محسوسات میں رہتے ہیں اور ہمارے حواس خمسہ یہ قوہ عاقلہ مفکرہ کی نسبت سے زیادہ فعال ہوتے ہیں، اس لیے ہم ہر چیز کی فوری طور پر حسی تفسیر و مراد لیتے ہیں۔ عالم تجرد میں جہاد کا تصور نہیں، یہ شش جہاد، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ ڈائمنشنز، جہتیں، یہ عالم تجرد میں وجود نہیں رکھتی۔ عالم تجرد میں قرب اور بعد کا تصور نہیں۔ پھر شب معراج، قرآن کا یہ کہنا دنا فتدلى فکان قاب قوسین، کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کے ختمی مرتبہ اللہ سے قریب ہوئے۔ اب اس قربت کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ سرے سے جسم نہیں رکھتا ہے، پیغمبر اسی جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ ایسا نہیں جیسے بعض پرویزی کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج تھی، جیسا سید احمد خان نے کہا ہے اور بہت سارے افراد کہ جسم یہیں تھا، روح پرواز کر کے نہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی۔ یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، اس کی روح کو، نہ، عبد مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ سو پیغمبر تو اس جسم کے ساتھ گئے۔ اب اگر یہ ہاتھ ہے، ادھر یہ ہاتھ، اگر میں ایسے کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اور اگر میں اس کو اس سمت لے کے آؤں آپ کہیں گے یہ قریب ہو رہے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب ادھر ایک چیز موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، اب یہ خالی فضا ہے، اور میں یہاں سے ہاتھ ادھر کروں یا ادھر کروں، قرب اور بعد کا تصور وجود میں نہیں آئے گا۔ اسے منطق میں کہتے ہیں متضایفین۔ جب میں کہتا ہوں پستی، خود بخود آپ کے ذہن میں تصور آیا بلندی، جب میں نے کہا اوپر آپ کے ذہن میں تصور آیا نیچے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ تو خدا جسم نہیں رکھتا ہے۔ یہ پیغمبر کا قرب اور بعد، اس سے مراد کیا ہے؟ خوب یہ بھی آیات متشابہات میں سے، لیکن معصومین نے ان کی تفاسیر ہمیں بتائیں۔ اس لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محکم اور متشابہ ہونا یہ مطلق نہیں ہے کہ 6036 آیتیں محکم ہیں، سب کے لیے محکم ہے،
ایسا نہیں 200 آیات متشابہ سب کے لیے متشابہ ہیں، ایسا نہیں۔ مثلا امام زمانہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی میرا ایمان آقا پر یہ ایمان بالغیب ہے، لیکن وہ کہ جو شب و روز میں 5 نمازیں آقا کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، ان کا ایمان کیا وہ بھی ان کا بھی ایمان بالغیب ہے؟ نہ، وہ منزل شہود پر ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی اسماعیل بے نماز، جب شہریار نے پوچھا کہ آپ اتنے قریب ہیں امام زمانہ کے کہ وہ آپ کو مسئولیتیں آپ کے سپرد کرتے ہیں، کام سونپتے ہیں، ذمہ داریاں دیتے ہیں، پھر لوگ آپ کو اسماعیل بے نماز کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی نے مجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ میں اپنی نمازیں امام زمانہ کے پیچھے ادا کرتا ہوں۔ سو ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ منزل شہود پر ہے۔ ایسی مومن کی جو علامات، متقین کی علامات سورہ البقرہ کے شروع میں بیان کی گئی، یؤمنون بالغیب۔ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ جو متقی کی پہلی علامت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ جو متقین کا امام ہے اس کا غیب پر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت علی سے پوشیدہ نہیں، خالق سے لے کے خدا تک۔ علی کے لیے غیب معنی ہی نہیں رکھتا کہ ہم ایمان کی بات کریں۔ امیر المومنین کے سامنے ہر چیز مقام شہود پر ہے۔ اسی لیے کسی نے جب پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ فرمایا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا۔ یہ رؤیت کیسی رؤیت ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے تمام مخلوق سے اپنا ناطہ توڑ لیا تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں، خود شہید ہونے لگا ہوں۔ کیوں شہید ہونے لگا ہوں؟ تاکہ شہید ہو کر لکئی اراک، تجھے دیکھ سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ رؤیت کیسی رؤیت ہے؟ اس سے متعلق خود قرآن مجید نے بیان فرمایا، یہ محکمات ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ساق سے، اپنی پنڈلی سے کو نمودار کرے گا تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اور صرف وہ سجدہ کریں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے۔ اس کا ظاہری معنی ممکن نہیں کہ مراد لیا جا سکے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی بھی شے حق تعالی کے ساتھ مثل نہیں ہے، خدا جیسی نہیں ہے، خدا جسم سے منزہ۔ یہ ساری آیات جو غیب سے متعلق ہے، یا جو عالم آخرت سے متعلق ہے، یا جو جنت سے متعلق ہے، یا جو جہنم سے متعلق ہے، یا جہنم کے مختلف قسم کے عذاب جو بیان کیے گئے، عام طور پر ایک شخص کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جیسے ایک جیل ہے، بہت بڑی ٹارچر سیل ہے، ایک کو مارا جا رہا ہے، ایک کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں، ایک کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ نہ، اس دنیا کی ان چیزوں کا آخرت کے ان مراحل کے ساتھ ہم نہ، یہ صرف اللہ نے الفاظ استعمال کیے۔ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ اس حقیقت کی طرف بشر کو متوجہ کرنا ناگزیر تھا کہ اس عالم مادہ سے ماورا
ایک اور عالم بھی ہے، اور تو نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کے لیے کبھی فوت نہیں ہے۔ اللہ ازل سے ہے ابد تک، انسان ازل سے نہیں ہے لیکن انسان ابد تک۔ اللہ بھی ابدی ہے، انسان بھی ابدی ہے۔ خوب یہ تھوڑی پیچیدہ چیزیں عام طور پر خطبہ یا کچھ خضرو پودے، جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جنہوں نے دین کو کما حق کہو نہیں سمجھا، خود کو فہم دین کے مرحلے سے نہیں گزارا، وہ بھی آج کل ایسے افراد جنہوں نے باقاعدہ سے دین کو نہیں سیکھا، وہ ان مشتبہ رہنے والے مسائل کو، ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں عجیب و غریب فلسفے سنے، حروف مقطعات سے متعلق، الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے۔ جب راسخون فی العلم نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ چیزیں جو عقل سے ماورا ہیں، کل ہم حس، خیال، وہم، عقل تک پہنچے، اور یہ چیزیں ہیت عقل سے بھی ماورا ہیں، عقل کی گرفت سے بھی بالاتر ہیں، ان کا تعلق وحی سے، سو ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دو طرح کے حقائق ہیں، ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر۔ عالم خلق جس چیز کو ہم لمس کر سکیں، چھو سکیں، مس کر سکیں، جس کا وزن معلوم کر سکیں، جس کی مساحت معلوم کر سکیں، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ چیزیں، ان کا تعلق عالم خلق سے۔ ایک ہے عالم امر جس کی نہ مساحت معلوم کی جا سکتی ہے، نہ وزن معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے، یہ عالم امر۔ اعراب نے ختمی مرتبات سے روح سے متعلق پوچھا، یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، ان کی گفتگو کو قرآن نے نقل کیا۔ اے محمد مصطفیٰ، یہ لوگ آپ سے روح سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، ان سے کہو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو آقا ختمی مرتبت نے صحابہ سے فرمایا کہ تم عالم خلق میں رہتے ہوئے عالم امر کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کب سمجھو گے؟ جب وہاں جاؤ گے۔ یہ عالم آخرت اور آخرت کی نعمات اور صفات خدا، اگر آپ کہیں گے تو میں آیات پڑھ دوں گا، لیکن وقت نہیں ہے اس لیے گزر جاتے ہیں۔ ان کا تعلق متشابہات سے، لیکن ممکن ہے کہ قیامت تک، قیامت کے برپا ہونے تک بہت کم چیزیں متشابہ رہ جائیں، بہت ساری چیزیں تدریجاً محکم بن رہی، یعنی متشابہات محکمات میں تبدیل ہو رہے مرور زمن کے ساتھ ساتھ۔ مثلاً بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے چونکہ حضرت امام حسن مجتبی سے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے یہ رک رہے ہیں۔ جیسے مثلا قرآن مجید کی آیت کی کل فی فلک یسبحون، قرآن مجید کی یہ آیت کی ہر شے اس کائنات کی یہ تیر رہی ہے۔ اب یہ تو عالم آخرت سے متعلق نہیں، یہ تو دنیا سے متعلق ہے۔ ماضی میں یہ آیت متشابہ تھی، لیکن اب آج کی جدید سائنس نے یہ بتایا کہ ہر چیز، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تمام موجودات مسلسل حالت حرکت میں، اس کیفیت کو خدا بیان فرما رہا ہے۔ بس یہ آیت جو کبھی متشابہ تھی،
آج محکم بن چکی ہے. مثلا آج سے 100 سال پہلے کیا یہ جو قمقمے جل رہے ہیں، یہ جو روشنی ہے، یہ جو پنکھے آپ کے سروں پر، یہ فانوس، ان کا وجود تھا 200 سال پہلے؟ نہیں تھا. روشنی کے لیے چراغ جلاتے تھے. اس وقت اگر یہ کہا جائے 200 سال پہلے کہ یہ تیل کے بغیر یہ چراغ جلیں گے، کیا کوئی ان کو قبول کرتا؟ نہیں کرے گا. لیکن ابھی اگر انہیں زندہ کیا جائے جیسے اصحاب کہف کو زندہ کیا گیا تھا یا جگایا گیا تھا، اٹھ کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ بغیر تیل کے چراغ جل رہے. سو یہ نسبی ہے چیز. آج ایک چیز متشابہ ہے، ضروری نہیں کہ کل یہ چیز متشابہ ہے. جیسے آپ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل سیل اور ان کے اندر جو چیزیں، واٹس ایپ ہے، آپ میلوں دور 7 سمندر پار ایک شخص بیٹھا ہے اور اسے دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. یہ چیز پہلے قابل تصور نہیں تھی. سو آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، 200 سال پیچھے نہ جائیں، 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں. 20 سال پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھی، ڈیجیٹل بٹیرا اتنی پیش رفتہ شکل میں نہیں تھا جس شکل میں اب ہے. اس وقت اگر ہمیں یہ چیز کہی جاتی تو ہم شاید یقین نہ کرتے. اب جب خود استعمال کر رہے ہیں تب پتہ چل رہا ہے. اسی طرح سے آج ہمیں کہا جائے کہ جنت میں یوں ہوگا، ایسے ہوگا، خوب ہمیں ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے. بس ہمیں اجمالاً بتا دیا گیا کہ ایک جہان ہے اس سے ماورا، ایسا جہان جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی خصوصیات، اس کی بہت زیادہ جزئیات. مگر یہ کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے اس حد تک ہمارے لیے روشن ہے. یہاں پہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے جیسا کہ باقی معقولات اور باقی امور میں دوڑا سکتے ہیں. ظاہراً اسی پر اکتفا کر لیتے.